लतीफ़ खोसा साहब, आज जज साहब ने कहा है कि आप लोगों ने कोई हफ्तावार काम शुरू कर लिया। अब जी, हमने हफ्तावार नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर काम शुरू हो गया है। एक मिनट, ये फिस्तायत जो है, ये बदकिस्मती से इस मुल्क को के दुश्मन हैं ये लोग, जो इस मुल्क का 1971 में इन्होंने बंटवारा किया था। अब ये जो है दोबारा उसका बंटवारा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को छोटी छोटी रियासतों में बंटवारा करके बांट कर ये जो है इक़्तिदार नहीं अवाम को देंगे, इक़्तिदार नहीं देंगे, मुल्क तोड़ देंगे। और यही 1971 में हुआ। आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है कि 65,000 लोगों ने सरेंडर किया हो, दुश्मन के जो है सिपाही सालार के कदमों पर जो है अपना सरेंडर किया हो। ये पाकिस्तान की ही हमारी जो है माशाअल्लाह इस्टेब्लिशमेंट का ये कमाल है। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा था कि जो 160 सीटें जीतने वाला है, हम इसको इक़्तिदार नहीं देंगे, मुल्क तोड़ देंगे। और उन्होंने कहा ये कीड़े मकोड़े जो बंगाली हैं, इनको हम समंदर में फेंकेंगे लेकिन इक़्तिदार नहीं देंगे। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि मुल्क टूटा है लेकिन किसी ने कोई मुआवजा नहीं किया, किसी को जो है सज़ा जज़ा नहीं हुई है। काश के उस वक्त जो है सज़ाएँ दी गई होती। जिन लोगों ने जो है डिबैकल किया है, जिन लोगों ने ये जो है इस बेहयाई और बेशर्मी से पाकिस्तान को तोड़ा है, आज फिर हम उसी कैफियत पर रिपीट हो रहा है हमारी जो है हिस्ट्री को। जिस शख्स ने 180 सीटें ली हैं वो अडयाला जेल में है, जिसने 17 सीटें जीती हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है। और जिस शर्मनाक तरीके से जो है अदलिया को ग़ुलाम बनाया गया 26वीं तरमीम के ज़रिए से, वो सारी कौम ने देखा है। 2/3 इनके पास थी नहीं, और हमारे सेनेटर्स को उठाया गया, हमारे MNAs को उठाया गया। 5 तो बेहयाई करके दे गए वोट, और वो सहूलतकारी की काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ने, कि उसने जो उनके वोट की कहा था कि गिनती शुमार होगी। ओ भाई, डिफेक्शन तो ख़त्म हो गई। फिर अगर आप लोटेक्रेसी को, आप बेईमानी को, आप जो है अपना वोट उसका गिनते हो, तो फिर वो जो डैमेज हुआ है, वो जहर वाला, यानी सांप की जहर को तो आपने जो है ख़त्म नहीं किया है, उसका तो आपने असर जो है ज़ायल करने की बजाय जो पहले ज़ायल हो चुका था, आपने दोबारा बहाल किया। सबसे बड़ा फसाद काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ने किया, जो सहूलतकारी की है इनकी। और उसके बाद इन्होंने जो है, और बेचारा अख्तर मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था, और उसको जो है गैलरी से भी, सेनेट की गैलरी से निकाल दिया, और फिर व्हील चेयर्स पर लेकर आए। और इस तरीके से इन्होंने 2/3 अपना पूरा करके अदालत को मुनहदिम कर दिया। और इसलिए आज आइन की रूह तड़प के रह गई है। मैं हैरान होता हूँ, जो यौम तासीस मना रहे थे भुट्टो की, और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, जो इन्होंने उसके आइन और उस मुल्क के ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ कर दिया है। ये गल्फ़ स्टेट्स की तरह छोटी छोटी रियासतें बनाएंगे, या रशियन स्टेट की तरह, जिस तरह रशियन डिसइंटेग्रेट हुआ तो तुर्कमेनिस्तान वगैरह, काज़ाकिस्तान तो फलाना फलाना छोटी छोटी रियासतें बनी। ये पाकिस्तान को भी मज़ीद तोड़ना चाहते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का भी एक रियासत बन जाएगी, और बलूचिस्तान की भी रियासत बन जाएगी, और पंजाब की जो है वो माशाअल्लाह ये शरीफैन को जो है सपोर्ट कर दिया जाएगा, और उधर सरदारी को सपोर्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये पाकिस्तान का ये बंटवारा चाहते हैं। अच्छा लतीफ़ और खोसा हम साहब, नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के मुहब्बे वतन जो है पाकिस्तानी, इसको किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमने जानों के नजराने दिए और बेहयाई और ढिठाई देखी कि ये कह रहा है अता तारड़ कि हमने तो गोली चलाई ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है ये जो सैकड़ों बेचारे उसमें पिम्स में और पॉली क्लिनिक में पड़े हुए हैं, जिनकी फहरिस्तें हमने प्रोवाइड की हैं, जिनकी वीडियो क्लिप्स हैं, और फिर जो है जो नमाज पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर, उसको ठुड्डे मार मार के जो है नीचे गिरा के मारा गया है। वो फिर सारी दुनिया झूठ बोल रही है, सारी दुनिया के मीडिया झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ एक सच्चा है, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। डरो डरो, जो बेगुनाहों का खून है वो कभी रायगा नहीं जाता है, और अल्लाह आपसे पूछेगा, और उनका खून भी आपको माफ़ नहीं होगा। आपको जूते जो है ना उठाने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। आप डरें उस दिन से जब इनकी जो है आपको लगेगी, और आपको जो है मलिया मेट करके रख देगी। अवाम की ताकत जो है आपने 26 को भी देख ली, और अवाम की ताकत दोबारा इंशाअल्लाह पूरे आबोताब के साथ आपको जो है वो नज़र आएगी, और इंशाअल्लाह अवाम अपना हकूक़ लेकर रहेंगे, और इमरान खान को मुखलसी होगी, क्योंकि वो लोगों की दिलों की धड़कन है।
اور آپ نے -1 کے جتنے فارمولے آزمائے ہیں وہ ہمیشہ بیک فائر کیے ہیں، چاہے وہ لیاقت علی خان کا ہو، چاہے وہ بھٹو کا مرڈر ہو، چاہے بے نظیر کا مرڈر ہو، چاہے آپ نے نواز شریف کو مائنس کیا، اس کے ہائی جیکنگ کے کیس میں سزا عمر قید کروائی گئی، اور چاہے آپ نے اب عمران خان کو کیا ہے. کسی وزیر اعظم کو، کسی آپ نے جو ہے پارٹی ہیڈ کو چھوڑا ہے اس قابل کہ وہ پاکستان کے عوام کی جو ہے خدمت کر کے پاکستان کو آگے ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکے؟ تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ آپ پاکستان پر رحم کریں. پاکستان کو جو ہے عوام کو جو حقوق آئین میں دیے گئے ہیں، متعین شدہ ہیں، وہ دیے جائیں ان کو. تبھی پاکستان کی اگر حکومت عوام کے سپرد ہوگی اور عوام اپنے لیے اپنے آئندہ اپنے ہی محبوب قائد کے ذریعے جب وہ اس ملک کو چلائیں گے تو ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا اور تو ہی جمہوریت پھلے پھولے گی. جب تک آئین پر عملداری جب تک نہیں ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ جب تک اپنے بیرکس میں واپس نہیں جائے گی انہی حدود و قیود میں جو کہ آئین میں متعین شدہ ہیں، تب تک یہ فسطائیت جو ہے اس ملک پر جو لمحہ کی گئی ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوگی. دیکھیں کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، بے انصافی اور ظلم کی ریاستیں نہیں چلتی ہیں. خدا را پاکستان پر رحم کرو. اگر آپ واقعی پاکستانی ہو اور پاکستان سے محبت کرتے ہو تو پھر پاکستان پر رحم کرو اور پاکستان کو جو حقوق آئین میں عوام کو دیے گئے ہیں وہ ان کو آزادی بھی دو اور بنیادی حقوق بھی ان کو دو. پاکستان زندہ باد. اچھا لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے یہ غالباً کہا ہے کہ یہ ثانیہ ڈی چوک میں ہماری جو مدد ہے وہ سپہ سالار نے کی ہے. انہوں نے تو سیدھا نام ہی دوسری طرف کر دیا ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا. اور سپہ سالار نے اگلا بیان دیا ہے جب وہ کر رہے تھے کہ فوج تو ہوتی اسی لیے ہے کہ گولیاں مارے. یہ دیکھیں بڑا ظلم ہے جب یہ کہتا ہے انٹیریئر منسٹر کہ ہم نے کہہ دیا ہے شوٹ ایٹ سائٹ. شوٹ ایٹ سائٹ آپ اسی وقت 245 میں جب دیتے ہو جب کوئی دشمن نے حملہ کر دیا ہو، تب آپ کہتے ہو شوٹ ایٹ سائٹ، یعنی اس کو دیکھتے ہی گولی مار دو. یہ شوٹ ایٹ سائٹ کا جو آپ نے یہاں وہ بڑا دعویٰ کر کے کہا کہ ہم نے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دے دیے ہیں، تو پھر تو آپ نے فوج کو جو ہے ظاہر ہے دے دیا. اس لیے حکومت اس کی ذمہ وار ہے، اور اگر کسی کی حکومت کی سہولت کاری کسی نے کی ہے تو وہ بھی مبرہ نہیں ہے. اچھا لاسٹلی بتائے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کیا دوبارہ ڈی چوک آنے کا سوچ رہی ہے؟ کیا پلان بن رہا ہے؟ ہم اٹھے ہی نہیں ہیں بھائی، ابھی تک ہم اسی تحریک کے ہی تسلسل میں. تحریکیں اس طرح سے ختم نہیں ہوا کرتی ہیں. آپ نے زور سے گولیاں مار کے آپ نے جو ہے یہاں سے اٹھا دیا، ٹھیک ہے. بے نظیر کا قتل ہوا، آپ نے کرائم سین کو ہی صاف کر دیا، ہوز آف کر دیا 1 گھنٹے کے اندر. یہاں بھی آپ نے جو ہے شب خون مارا اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے اندر سارا کچھ صاف کر دیا تاکہ نہ خون نظر آئے، نہ خول نظر آئے، نہ وہاں سے کوئی گولیوں کے نشان نظر آئیں، تاکہ آپ جو ہے انکار کر سکو کہ ہم نے گولی چلائی ہی نہیں ہے. تو ایسا فسطائیت جو ہے اس طرح چھپتی نہیں ہے، اور خون کبھی قتل چھپتا نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے لاش دی ہے، ڈیرہ غازی خان کا میرا آیا تھا اور اس کو کہا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے، گولیاں لگی ہوئی ہیں اور کہا ہے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے، اور اس کو لاش جو ہے دیت اور بیان الفی ان سے لکھوا لی ہے. تو اس طرح کا جبر اور ظلم سے مارا بھی اور اس کی لاش بھی نہیں دے رہے ہو، اور وہ جو خاندان ہے وہ بیچارہ بلک رہا ہے. خون میں لت پت ہم نے لاشیں دیکھی ہیں، اور یہ آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ہی جو ہے لا انفورسنگ ایجنسی، اپنی ہی حکومت اپنے ہی عوام پر اس بے دریغی سے گولیوں کی بچھاڑ کرے. یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اس کا ضرور. اچھا جو جہاں بحق ہوئے جو تعداد آپ نے بتائی ہے وہ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس کیسے آئی؟ کہ فگر جو آپ نے بتایا حکومت بھی آپ سے پوچھ رہی ہے کہ جو لطیف کھوسہ صاحب نے بتائے ہیں، تو کیا وہ فگرز آپ تک کیسے پہنچے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے یہ فگر دیے تھے اور پبلکلی دیے تھے. ظاہر ہے چونکہ خیبر پختونخوا اس میں لیڈ لے رہا تھا اور سب سے زیادہ انہی کے شہید ہوئے ہیں. ہمارے بھی شہید ہوئے ہیں، ڈیرہ پنجاب کے بھی شہید ہوئے ہیں، بلوچستان کے بھی شہید ہوئے ہیں، سندھ کے بھی شہید ہوئے ہیں، یہاں اسلام آباد اور پنڈی کے بھی شہید ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی شہید ہوئے ہیں، اور 1900 کے قریب جو ہے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور 278 جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ فگر جو ہے میں نے دیے ہیں، لیکن لاشیں انہوں نے پمپ سے بھی اٹھوا لی ہیں، لاشیں
انہوں نے جو ہے اس کے بعد قبضہ کر کے پولی کلینک سے بھی اٹھوا لی ہیں اور پھر ریکارڈ بھی انہوں نے غائب کر دیا. پھر کہتے ہیں جی شہادت دو. ارے بھائی تمہیں کہاں سے شہادت دیں بھائی صاحب؟ پہلے تو آپ نے سارا جو ہے وہاں کنٹینرستان لگا کے اور پھر جو ہے رات کو بتیاں بند کر کے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے آنسو گیس کی جو ہے برسات کر کے اندھیرا کر دیا اور پھر جب گولیاں ماری تو بھگدڑ تھی آپ کے. جب میڈیا نے رپورٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو اٹھا کر ان کے اوپر آئس ڈال کر تو ان کے اوپر جو ہے اسلحہ ڈال کر ان کے اوپر جو ہے ناجائز مقدمات قائم کر دیے. تو وہ دنیا ساری کے جو ہے جریدوں میں آ چکا ہے, دنیا کی ساری جو ہے اس میں بھی آ چکا ہے, میڈیا نے بھی دے چکا ہے اس کا. اور انہوں نے کہا کہ جتنا یہاں پاکستان کی جو اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہولی خون کی کھیلی گئی ہے اس کا بھی انہوں نے ساروں نے ذکر کیا ہے. تو پھر جائیں ساروں کی جو ہے اس پر پوچھیں, ان سے دعویٰ کریں. جو میں نے دیا فگر یا ہمارے نے دیا ہے, ہمارے پاس تو کل بھی جو ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز آئی ہیں اور جو برسا کے ہیں ہم نے وہ اپنے میڈیا آفیشیل میڈیا چینلز پر بھی دکھایا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ابھی آ رہی ہیں, جو ہم آتی جائیں گی باقی بھی ہم کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے یہ قانونی چارہ جوئی بھی کرنے جا رہے ہیں اس اندھی گونگی بہری اس حکومت کے خلاف. جو بھی عوام کا جو ہے اس وقت آپ غم و غصہ اور غیظ و غضب اور جو نفرت ہے یہ بغیر وردی, بغیر اپنا آفیسز کے پرائم منسٹر صاحب, بغیر ذرا اسکاٹ کے, بغیر گارڈز کے, یہ جا کے دیکھیں پاکستان کی. یہ عطا اللہ تارڑ صاحب ذرا جا کے دیکھیں جو درگت بنے گا. یہ جو ہے محسن نقوی ذرا جا کے دیکھیں بغیر گارڈز کے. اور یہ جو ماشاءاللہ آئی جی صاحب ہے نا, اس کو تو ہم حساب بالکل لیں گے اس کا, جو اتنی دبنگ طریقے سے کہتا تھا آ کے تو دیکھو ڈی چوک پر ہم پہنچے بھی اور ماشاءاللہ احتجاج بھی رجسٹر کیا اور دنیا ساری نے دیکھا. لیکن اس فستائیت کا جو ہے اس کا ظاہر ہے کہ اللہ ہی حساب لے گا اور انشاءاللہ